بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، نیکی کے احکام اور مسائل سے متعلق مختلف باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ آج اسی سلسلے کا ایک اور مسئلہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، جس کی رعایت یا جس کی فکر کرنا ہر عمل کرنے والے، ہر نیکی کے متلاشی کی ذمہ داری ہے۔ ابو نعیم اصبہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر نقل کیا ہے، جسے کئی ایک مفسرین نے اپنی تفسیر میں بھی جگہ دی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے: کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، کہ تم لوگ عمل کی جس قدر فکر کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ عمل کے قبول ہو جانے، عمل کی قبولیت کی فکر کیا کرو۔ الم تسمع اللہ یقول، کیا تم نے یہ سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس اثر میں کئی ایک پہلو ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس بنیادی مسئلے پر بات کرتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اثر کے اندر سب سے مقدم رکھا ہے۔ دیکھیے، ہمارے اور آپ کے سماج میں جہاں لوگ بے عمل ہوں، وہاں عمل کی فکر لوگوں کے اندر پیدا کی جاتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے عمل لوگوں کے مقابلے میں اگر ہمیں عمل کی توفیق ملی ہے، ہم عمل کر رہے ہیں، لوگ بے نمازی ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، لوگ روزہ رکھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، ہم روزوں کے پابند ہیں، ہم نیکی کے مختلف راستوں میں لوگوں کے مقابلے میں باعمل ہیں، تو یہ اپنے آپ میں لوگ ایک کامیابی تصور کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ بات ہے بھی اپنی جگہ پہ درست کہ ایسے لوگوں کے مقابلے میں ہمارا جو ہے کامیاب ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد باعمل ہونا، یہ کامیاب ہونے کی ایک علامت ہے، ایک بنیاد ہے اپنی جگہ پر۔ لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس مسئلے کی طرف توجہ دلائی، وہ بے عمل لوگوں کے مقابلے میں باعمل لوگوں کو ممتاز کرتا ہے وہ مسئلہ، تو باعمل لوگوں میں سے ان لوگوں کو ممتاز کرتا ہے جن کے اندر یہ فکر پائی جاتی ہے۔ کیا فکر؟ کہ عمل کرنے سے زیادہ اپنے عمل کو قابل قبول بنانے کی فکر لوگوں کے اندر پائی جائے۔
اس لیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اصل اعتبار تو اس کا نہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا مقبول قرار پایا اور کیا قبول نہیں ہوا۔ ہم اور آپ عمل کریں، لیکن ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے پاس اسباب قرآن و سنت میں اللہ نے ذکر بھی کیے ہیں، اگر قبول نہ کیا جائے تو ہم نے کیا کیا؟ ہم تو وہ بدقسمت ہیں کہ بے عمل لوگوں کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے رہے، لیکن روز قیامت قبول نہ ہوئے ہمارے اعمال تو پھر ہم بھی تو خسارے میں رہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ صاف لفظوں میں فرمایا ہے، ایک سے زائد مقام پر۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں نہ بتائیں اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں کے بارے میں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیا میں کی گئی کوشش ضائع ہو گئی، حالانکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت ہی اچھا عمل کر رہے ہیں، بہت سے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن ناکام اور نامراد ہونے والے صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو بے عمل ہوں گے، بلکہ وہ لوگ بھی ان میں شامل ہوں گے جو عمل تو کریں گے لیکن ان کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہ بن پائے۔ جن کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مردود قرار دے دیا جائے، ایسے بدقسمت بھی قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والے، بلکہ زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے۔ یہ بات قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زائد مقام پر بیان فرمائی ہے کہ کچھ لوگ عمل کریں گے لیکن ان کا عمل قبول نہیں ہوگا تو وہ خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے، اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول بنانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسا عمل قبول کرتے ہیں یہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ عمل میں وہ کون سی باتیں پائی جانی چاہیے کہ جن کے پائے جانے پر یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا عمل کرنے والا نوازا جاتا ہے، ان کا سیکھنا، ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ نیکی کرنے کا جذبہ جہاں ہے وہیں نیکی کو سیکھنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ عمل کرنا کافی نہیں، عمل کا قابل قبول ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے صرف نیکی کا جذبہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی نیکی کو واقعی نیکی بنانے کے لیے جن باتوں کا سیکھنا جاننا ضروری ہے ان باتوں کو سیکھنا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے عمل کو ہم قابل قبول کیسے بنا سکیں اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے، اور عمل کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس معاملے کو لے کر ہم اور آپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا عمل قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کر لے۔ یہ جذبہ، یہ فکر ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی لیے حمد و صلات کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ مؤمنون کی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ وہ کام کرتے ہیں تو اس حال میں کرتے ہیں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا جو کچھ کام کرتے ہیں لیکن اپنے کام کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جا کر جواب دہی کرنی ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ کون لوگ ہیں کہ جو کچھ کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں؟ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون،
کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں دنیا میں اور اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اب شراب پینے کا اللہ کے پاس جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، اور چوری کرتے ہیں دنیا میں اور چوری کے بعد پچھتاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جا کر جواب دہی کرنی ہے؟ کیا ان لوگوں کا تذکرہ اس میں ہو رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ابنت الصدیق، نہیں ہے صدیق کی بیٹی، وَلَكِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں جن کو تم سمجھ رہے ہو کہ وہ شرابی یا چور ہوگے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کہیں ان کا عمل رد نہ کر دیا جائے، کہیں ان کی نیکی رد نہ کر دی جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل ان سے قبول نہ کیا جائے، ایسی کوئی صورتحال نہ ہونے پائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں بات کہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت سے یہ بات میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سنن ابن ماجہ کی اس روایت کے اندر جو بات بیان کی ہے وہ یہ، سنن ابن ماجہ اور اس کے علاوہ مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر یہ روایت آئی ہے، حسن درجے کی روایت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمل تو کرتے ہیں لیکن دل میں خوف رہتا ہے کہ کہیں ہمارا عمل رد نہ کر دیا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارے اور آپ کے سامنے مومنوں کا یہ شیوہ بیان فرمایا ہے کہ وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن عمل کے ساتھ عمل کے قبول کر لیے جانے کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی کئی مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی یہ صفت تھی، یہ ان کی خصوصیت تھی کہ وہ اپنے نیکیوں کے باوجود اس فکر میں مبتلا رہتے کہ اللہ تعالی ہماری نیکی قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو حکم دیا کہ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کو نقل کیا، کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل جب کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو انہوں نے کیا دعا کی؟ کہا ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی توجہ اس طرف نہیں ہے کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی۔ دیکھیے نیکی کرنے کے بعد آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہ خوشی بالکل بجا ہے، برحق ہونی چاہیے، بالکل صحیح، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ خوشی اس حد تک نہ ہو کہ آدمی مطمئن ہو جائے کہ میں تو اتنا عمل کر چکا ہوں کہ میرا عمل قبول کر لیا گیا ہے۔ نہیں، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، کہ ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے کئی ایک کے متعلق، بلکہ ہمارے اپنے دور کے معاصر علماء میں سے بعض جلیل القدر اہل علم کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے، سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ اس مقام پر جب پہنچے آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تو بلک بلک کر رونے لگے، کہنے لگے سبحان اللہ، اتنا عظیم کام، اتنی عظیم رب کی بڑائی کے لیے تعمیر کیا جانے والا اتنا عظیم گھر اور تعمیر کرنے والی اتنی عظیم شخصیتیں، اور اس کے باوجود ان کی فکر یہ ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول نہ کرے۔ سبحان اللہ، اگر یہ اس قدر زیادہ تڑپتے ہیں قبولیت کے لیے تو ہم اور آپ کو اپنے اعمال کے لیے کس قدر زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، کس قدر زیادہ ہم اور آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر بلک بلک کر رونے لگے۔
آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات مکرر بیان فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حق میں، اپنی ذریت کے حق میں بہت ساری دعائیں بھی کی، لیکن اپنی دعاؤں کے سلسلے میں حالانکہ انبیاء کی دعا، نبی کی دعا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو فکر اس کی ہے کہ دعا تو میں نے کی ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلے دعا نقل کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا، اے میرے رب مجھے اور میری ذریت میں سے، میری ذریت والوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. یہ دعا کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ربنا وتقبل دعا، اور میری اس دعا کو تو قبول بھی کر لے. یہ میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، میری طلب ہے، میری التجا ہے جو میں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں نماز قائم کرنے والا ہو جاؤں، اور نہ صرف میں، میری اولاد بھی اسی نقش قدم پر چل کر وہ نماز پڑھنے والی، نماز قائم کرنے والی قائم رہے، باقی رہے. لیکن میری دعا اسی وقت کارگر ہوگی جب تو میری دعا قبول کر لینا. اس لیے دعا بھی کرتے ہیں، دعا کے قبول ہو جانے کی بھی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں میں آپ کو ایسی مثالیں کئی ایک ملیں گی، اور نہ صرف انبیاء کی بلکہ صالحین، صحابہ، تابعین وغیرہ کی زندگی میں بھی آپ کو اس کے بہت سارے نمونے ملیں گے. قرآن مجید کے اندر آئے ہوئے ایک اور واقعے کا بھی میں تذکرہ کر دوں آپ کے سامنے. آپ جانتے ہیں حضرت مریم کی والدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا واقعہ سورہ آل عمران کے اندر نقل کیا ہے. حضرت مریم جب پیٹ میں تھیں والدہ کے اپنے، تو ان کی والدہ نے یہ نظر مان لی تھی کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہوگی، اور ان کی تمنا تھی کہ وہ بیٹا ہو، لڑکا پیدا ہو، اور انہوں نے یہ نیت کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے وقف کر دے گی. تو انہوں نے کیا نظر مانی؟ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، نظر مانی کہ میرے اپنے پیٹ میں جو اولاد تو نے عطا کی ہے، وہ بعد میں چل کر حضرت مریم ہی پیدا ہوئی، لیکن ان کی اپنی ماں، ان کی نیت یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دوں گی. کوئی اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دے، یہ کتنی بڑی نیکی ہے. لیکن نیکی کرنے سے زیادہ نیکی کو قابل قبول بنانے کی فکر ان کے اندر کتنی تھی، آپ اندازہ لگائیں کہ اپنی اس دعا کی تکمیل وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں فَتَقَبَّلْ مِنِّي، اے اللہ تبارک و تعالی میں جو یہ اپنے بچے کو وقف کر رہی ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام نے بقر عید کی مناسبت سے جانوروں کی قربانی دی، تو نبی علیہ السلام نے جو دعا پڑھی، صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ محمد کی طرف سے قبول فرما لے اور امت محمدیہ کی طرف سے قبول فرما لے. سبحان اللہ. یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ عمل کرنے سے زیادہ عمل کو قابل قبول بنانے کی فکر کرتے تھے، اور عمل کے بعد اس کو قبول کر لینے کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرتے تھے. محترم حاضرین، آپ یہ بات سمجھیں کہ عمل کرنے سے زیادہ عمل کو قابل قبول بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اور قابل قبول بنانے کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قبول کر لیے جانے کے لیے دعا بھی بکثرت کرنی چاہیے. ایک طرف تو ہم اپنی طرف سے پوری توجہ دیں کہ ہمارا عمل واقعی ایسا عمل بن کر جائے جو اللہ قبول کر لے، اور دوسری طرف اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ عمل کو ہم نے اپنی طرف سے جتنا بہتر کر سکتے تھے کیا، لیکن کرنے کے بعد اللہ کے حوالے کرتے ہوئے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کر لے. یہ وہ باتیں ہیں جو آج کی ہماری اس گفتگو میں آپ کے سامنے کھل کر سامنے آتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع کے اندر کچھ اور تفصیلات اور کچھ اور مسائل ہیں. ہم اگلے درس میں بھی اس موضوع کو جاری رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کے درس کا بنیادی جو پیغام ہے وہ یہ
کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ سبق ہم اور آپ کو دیا ہے کہ صرف عمل کر کے مطمئن ہو جانا یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے. عمل کرنے سے پہلے اور عمل کرتے ہوئے اور عمل کرنے کے بعد اس عمل کو قابل قبول بنانے کی فکر کرنا یہ ایک اچھے مومن کی، ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ہمارے اپنے اعمال کو قابل قبول بنانے کی فکر نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.